پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے ضد کی سزا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجئے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ننھا منھا سا بھالو اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام چنکی تھا۔ چنکی بڑا شرارتی اور نٹکھٹ بچہ تھا۔ وہ ہر وقت شرارتیں کیا کرتا اور اپنے ماں باپ کو خوب ستاتا۔ اس کا باپ اسے اکثر سمجھاتا کہ میرے پیارے بیٹے، ہر وقت شرارتیں کرنا اچھی بات نہیں، مگر چنکی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ کبھی کبھار تو اس کا باپ غصے میں آ جاتا اور اسے خوب ڈانٹتا۔ اس وقت چنکی دبک کر چھپ جاتا اور کچھ دیر کے لیے شرارتیں بند کر دیتا، مگر جو ہی اس کے باپ کی توجہ اس کی طرف ہوتی تو وہ پھر سے شرارتوں میں لگ جاتا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ شرارتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے اور ماں باپ کو ستانا بھی نہیں چاہیے، مگر جب اسے کوئی چیز دکھائی دیتی تو وہ یہ سب بھول جاتا اور موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا۔ چونکہ چنکی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ لاڈلا بھی تھا۔ اس کے ماں باپ بڑی محبت سے پیش آتے اور اس کی شرارتوں کو اکثر نظر انداز کر دیا کرتے۔ اس کا باپ جب دفتر چلا جاتا تو وہ گھر میں اکیلا رہ جاتا۔ اسے ابھی اسکول میں داخل نہیں کرایا گیا تھا۔ وہ اپنے کھلونوں سے خوب کھیلتا۔ شرارتی ہونے کے باوجود اس کے سارے کھلونے بالکل صحیح سلامت تھے۔ ایک کھلونا بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ جب اس کی ماں سودا سلف لینے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس کی ماں خریداری کرتی اور وہ رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ اکثر وہ اپنی ماں سے سودا سلف کا تھیلا لے لیتا کہ وہ اٹھانے میں اس کی مدد کرے گا۔ سامان بھاری ہوتا تھا۔ کچھ ہی پل بعد وہ سامان کا تھیلا ماں کی طرف بڑھا دیتا۔ اس دن تو اس کی خوب موج ہوتی جب اس کی ماں خریداری کے لیے بڑے اسٹور میں جاتی۔ وہاں سامان بھائی لانے کے لیے ٹرالیاں ملتی تھیں۔ اس کی ماں اپنے سامان کے لیے ایک ٹرالی کھینچ لیتی تو وہ اسے خوب دھکیلتا اور خوش ہوتا۔ اس کی ماں ضرورت کی چیزیں خانوں سے نکال کر ٹرالی میں جمع کرتی رہتی اور وہ ٹرالی کے چاروں طرف مچلتا رہتا۔ وہ کبھی ٹرالی کے اوپر چڑھتا، کبھی اسے دستے پر لٹک جاتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑے اسٹور میں پہنچا۔ اس کی ماں نے سب سے پہلے آلو کا پیکٹ ٹرالی میں ڈالا اور پھر چند ڈبے اٹھا کر ٹرالی میں ڈال دیے۔ چنکی ان ڈبوں کی طرف غور سے دیکھنے لگا کیونکہ وہ بڑے بڑے خوبصورت اور رنگ برنگے تھے۔ ان میں کیا تھا یہ تو اس سے معلوم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں نے ایک چھوٹا سا خوبصورت مرتبان ٹرالی میں ڈالا۔ اس میں سنہرے رنگ کی کوئی چیز چمک رہی تھی۔ چنکی کو وہ مرتبان بڑا بھلا لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا مگر ماں نے منع کر دیا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے مکئی کے دانے لیے جنہیں جب بھونا جاتا تو وہ پھول کر بڑے بڑے ہو جاتے تھے۔ اس کی ماں نے دوسری چیزیں بھی خریدی مگر چنکی کا دل تو اس مرتبان سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ اس میں جو بھی چیز تھی وہ بڑی دلکش اور عمدہ لگتی تھی۔ چنکی نے اپنی ماں سے اس کا نام پوچھا تو اس نے لاپرواہی سے ایک نام بتایا۔ چنکی وہ نام سن نہیں پایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ماں نے اسے چند لمحے پہلے کیا بتایا تھا۔ اس نے دوبارہ نام پوچھنے کی کوشش کی مگر اس کی ماں خریداری میں مصروف تھی، اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اسٹور سے باہر نکلا۔ اس کی ماں ٹرالی میں سامان نکالا اور اپنی گاڑی میں رکھا۔ چنکی اپنی ماں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ اس کی ماں نے جلدی جلدی اپن پہنا اور کھانے پکانے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے باپ بھی دفتر سے واپس آ گئے۔ اس کی ماں نے رنگ برنگے ڈبوں میں ابلے ہوئے مٹر نکالے اور انہیں گھی میں ڈال کر بھون دیا۔ مٹر بھون کر کرکرے ہو گئے۔ گھر میں مزیدار مہک پھیلی ہوئی تھی۔ مہک سونگھ کر چنکی کے پیٹ میں چوہے ناچنے لگے۔ اس کا بڑا دل چاہا کہ وہ جلدی جلدی کھانا کھا لے مگر اس کی ماں ابھی پکار رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ دھوئے اور اپنی کرسی پر جم کر بیٹھ گیا۔
جو ہی اس کی ماں نے مٹر کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو اسے یاد آ گیا کہ مرتبان میں موجود چیز کا ذائقہ اس مہک سے اچھا ہو سکتا ہے۔ اس نے منہ بسوڑ لیا اور مٹر کھانے سے انکار کر دیا۔ چنکی کے باپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ چنکی کھانا کیوں نہیں کھا رہا۔ اس نے اس کے پاس آ کر پیار سے پچکارا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں ہو گیا۔ چنکی تو مرتبان کی چیز کھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ باپ نے پیار سے پوچھا تو اس نے اوں کر کے منہ پھیر لیا۔ اس کی ماں بھی چولہے سے ہٹ کر اس کے قریب آ گئی اور پیار سے پچکارنے لگی۔ وہ دونوں کوشش کر رہے تھے کہ چنکی ضد چھوڑ کر مٹر کھا لے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، مگر چنکی کے دماغ پر مرتبان کی دھن سوار تھی۔ وہ چونکہ اس چیز کا نام نہیں جانتا تھا اس لیے صاف کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے وہ چاہیے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یوں ہی ضد کرتا رہے گا تو شاید اس کی ماں مرتبان کی سنہری چیز اس کے حوالے کر دے۔ جب کئی منٹ گزر گئے اور چنکی نے ضد نہیں چھوڑی تو اس کے باپ نے فریج میں سے تازہ سرخ ٹماٹر نکالا اور اس کی کاشیں بنا کر اسے کھانے کے لیے دیں۔ ٹماٹر بڑے مزیدار ہوتے تھے، یہ بات چنکی جانتا تھا۔ اس کا بڑا دل چاہا کہ وہ ٹماٹر لے لے، مگر مرتبان کا خیال آتے ہی اس نے دوبارہ اوں کرنا شروع کر دی۔ اس کے باپ نے بڑی کوشش کی کہ چنکی ٹماٹر کھا لے، مگر چنکی تو ٹس سے مس ہونے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس کی ماں نے فریج میں سے دلیا نکالا اور چمچے سے اسے کھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ دلیا بڑا میٹھا اور مزیدار تھا۔ چنکی کا انکار کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا، مگر مرتبان کی کشش ہی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے دلیا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے ماں باپ تو یہ سمجھے کہ چنکی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے باپ نے فریج میں سے ایک بڑا سا سیب کھانے کے لیے اس کی طرف بڑھایا۔ سیب کو دیکھ کر چنکی کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر اس نے مرتبان کی طرف دیکھا جو سامنے میز پر رکھا ہوا تھا اور اس میں سنہری چیز چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر سیب کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے باپ نے فریج میں سے مکھن پنیر لگا کر نکالا اور اس کی ماں کے ہاتھ میں دیا تاکہ وہ اسے پیار سے کھلائے۔ مکھن لگا پنیر دیکھ کر چنکی کو سانس لینا مشکل محسوس ہوا۔ روز روز مکھن لگا پنیر کھانے کو نہیں ملتا تھا، یہ بڑا عمدہ موقع تھا، مگر اس کی نگاہ ایک بار پھر مرتبان پر پڑی تو اس نے مکھن لگا پنیر کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے ماں باپ پریشان ہوئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چنکی کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے۔ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بھی اس کی بھوک چمک نہیں پائی۔ چنکی نے جب دیکھا کہ کوئی مرتبان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے ماں باپ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کی ماں نے اس کے پیٹ کو دبا کر دیکھا کہ کہیں پیٹ میں درد تو نہیں اٹھ رہا، مگر چنکی کی نگاہیں مرتبان پر چپکی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے باپ کو پتہ چل گیا۔ اس نے مڑ کر میز کی طرف دیکھا تو وہاں پڑا ہوا چھوٹا سا مرتبان اس کی نگاہوں میں آ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے آہستگی سے مرتبان اٹھایا اور اس کا ڈھکن کھول کر چنکی کے آگے کر رکھ دیا۔ چنکی یکدم رونا بھول گیا اور جلدی سے مرتبان کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اس کا باپ ہنس پڑا۔ اس کی ماں بھی سمجھ گئی کہ چنکی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، وہ تو بس یہی چاہتا تھا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ اس مرتبان میں شہد ہے، مگر شہد زیادہ مقدار میں نہیں کھاتے، سلائس پر تھوڑا سا کھنڈ لگا کر کھا لو۔ چنکی نے جلدی سے مرتبان کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ اتنی دیر کے بعد تو اسے شہد کا مرتبان ملا تھا، مگر اس میں سے تھوڑا سا کھانا بڑا مشکل تھا۔ شہد کی بھینی بھینی سی خوشبو بڑی مسحور کن تھی۔ چنکی نے تھوڑا سا شہد چکھ کر دیکھا۔ شہد بڑا مزیدار اور خوش ذائقہ تھا۔ پھر کیا تھا کہ چنکی تو سارے کا سارا شہد کھانے کی ضد کرنے لگا۔ ماں باپ نے کافی سمجھایا کہ شہد زیادہ کھانے سے دست لگ جاتے ہیں، مگر چنکی تو بڑا ضدی ثابت ہوا۔ ماں باپ نے تھک ہار کر چمچہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جتنا دل چاہے کھا لو۔ چنکی تو ایسا شروع ہوا کہ آدھے سے زیادہ شہد کھا گیا۔ شہد بڑا مزیدار تھا۔
ٹماٹر سے زیادہ، سیب سے زیادہ، مکھن لگے پنیر سے زیادہ۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے شہد کا مرتبہ واپس لوٹا دیا۔ باقی دن اس نے خوب مستی میں بسر کیا۔ جب شام ہوئی تو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے اور شدید درد ہونے لگا۔ وہ جلدی سے بیت الخلاء کی طرف بھاگا۔ وہی ہوا جس کی طرف اس کے باپ نے اشارہ کیا تھا۔ چنکی کو 10 لگ گئے تھے۔ وہ بار بار بیت الخلاء جاتا اور روتا ہوا واپس آتا۔ اس کی ماں کو جب یہ پتہ چلا کہ چنکی کو باپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے چنکی کو ایک ٹیکا لگایا اور کھانے کے لیے بڑی کڑوی دوا دی۔ جب گھر لوٹ کر چنکی نے وہ دوا کھائی تو اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک کھیک کھیک کرتا رہا۔ رات کو بھی اس سے دوبارہ بیت الخلاء جانا پڑا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو دستوں میں افاقہ ہو گیا، مگر اسے دوا پھر بھی کھانا پڑی جو بڑی کڑوی اور بد ذائقہ تھی۔ شہد کا میٹھا ذائقہ اور پھر کڑوی دوا کا ذائقہ۔ وہ رونے لگا۔ اس کی ماں نے شہد کا مرتبہ اس کی طرف بڑھایا کہ مزید شہد کھا لے، مگر چنکی کو تو نصیحت مل چکی تھی کہ جو چیز زیادہ مقدار میں ہوتی ہے وہ زیادہ کھانا مصیبت کی جڑ ہے۔ اس نے شہد کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک سلائس پر شہد لگا کر دیا اور بتایا کہ ایسے شہد کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو چنکی نے ڈرتے ڈرتے سلائس لیا اور کھانے لگا۔ اس کے باپ نے سمجھایا کہ زیادہ شہد کھانے سے یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کی بات مان لیتا اور زیادہ شہد نہ کھاتا تو اسے تو کڑوی دوا نہ کھانا پڑتی اور نہ ہی ٹیکا لگوانا پڑتا اور نہ ہی اس کے پیٹ میں تیز درد ہوتا۔ دیکھا بچوں، جب ماں باپ کسی چیز کو کھانے سے منع کریں تو رک جانا چاہیے۔